عدل یہ ہے کہ آپ کی اولاد 2 3 4 5 جتنی بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، مادی سہولیات میں، مادی سہولیات جتنی بھی ہیں جو اللہ نے آپ کو جائیداد پراپرٹی وسائل دیے ہیں، وہ اولاد میں برابر آپ لیں۔ ایک بچے کو آپ نے 10 مرلے کا مکان لے دیا ہے، ہر بندے کے اپنے وسائل ہیں، کوئی 10 کا لے دیتا ہے، کوئی 5 کا لے دیتا ہے، کوئی مکان نہیں لے کے دیتا، وہ پلاٹ لے دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے اپنے بچوں کو پلاٹ لے دیے تو بچیاں کدھر گئی؟ بچیاں کدھر گئی؟ وہ آپ کی نہیں تھی۔ اگر جی ہم نے ان کو جہیز دے دیا، بھائی نہ دیتے جہیز، نہ دیتے جہیز۔ آپ نے جہیز دیا اپنی برادری میں بھرم رکھنے کے لیے، اور یہ بچہ بچی تو آپ کے پاس ہے 18 20 22 23 سال کی عمر میں چلی جائے گی، وہ 3 4 مہینے بعد آئے گی، آپ اس کو 2 4 5 ہزار کا کھانا کھلا دیں گے، اور آپ نے اس کو کیا دے دینا ہے؟ یہ بچہ روزانہ آپ کے پاس ہے، آپ کی گاڑی استعمال کرتا ہے، آپ کے گھر کے ڈیلی کچن آپ کی جیب سے چلتا ہے، بچے کا یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور اس کا بچہ بھی بیمار ہوگا، آپ باپ کی جیب سے پیسے جائیں گے، اس کے کاروبار سے جائیں گے۔ اور شریعت نے اسی لیے خاتون کا وراثت میں حصہ ہی ادا رکھا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو حصہ ڈبل نہیں لیتے عورتوں سے، وراثت میں اسی لیے ڈبل حق رکھا ہے، اسی لیے ڈبل حق رکھا ہے وراثت میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اور صحابی رسول سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2586 نمبر حدیث ہے، ان اباہ اتى به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما، میرا باپ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، یعنی حضرت بشیر نعمان کو لے کے چلے گئے، تو جا کے کہنے لگے میں نے اس بچے کو غلام دیا ہے۔ فرمایا اقل ولدک نحلت مثلہ، میرے بھائیو یہ سنیے، وہ لوگ جو اپنی اولادوں میں پلاٹ بانٹتے ہیں، دکانیں بانٹتے ہیں، کاروبار کے انبار لگا دیتے ہیں، گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، لیکن اولاد میں سے مخصوص بچوں، یہ ان کے لیے سبق ہے، سوچئے جا کے اور حدیث پوری سنیے۔ اقل ولدک نحلت مثلہ، کیا اولاد میں ہر کسی کے ساتھ یہی سلوک کی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ قال فرجعہ، جائیے لوٹ جائیے، میں اس پہ ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے یہی بات فرمائی، آپ نے یہی بات فرمائی کہ آپ کیا مجھے ظلم پہ گواہ بنانا چاہتے ہیں؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اولاد میں عدل کرو۔ صحابی بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی یہی حدیث، یہی تھیم، 1623 نمبر حدیث، فرجع ابی، میرا باپ واپس لوٹ آئے، فرد تلک الصدقہ، اور وہ جو ہبہ تھا وہ واپس لے کے صدقہ کر۔ میرے عزیز بھائیو اس بات کو سمجھیے۔ اور اگلی بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اولاد کا حق دیں، اچھی تربیت کریں۔ اس کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے یا بچی کی شادی کر دی ہے نا، تو پھر بھی تربیت کا حق ختم نہیں ہوتا، حق ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو میرے بھائیوں میں تو مثالیں دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ صحیح بخاری کی 6280 نمبر حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گئے اور جا کے پوچھتے ہیں این ابن عمک، بیٹی تمہارے چچا کے لڑکے یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو بیٹی فاطمہ کہنی ہے کان بینی و بینہ شیء، میرا اور ان کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، فغضبنی فخرج فلم یقل عندی، ان کو غصہ آ گیا، آج یہاں پہ کیلولہ بھی انہوں نے نہیں کیا، یہاں سے چلے گئے۔ اب آپ آج ہمارے ہاں ہماری فیملی کا، ہمارے ادھر معاشرے کا کوئی شخص ہوتا، اس داماد کو کیسے جرأت ہوئی میری بیٹی کو للکارنے کی؟
میری بیٹی ہم نے پھولوں سے پالی ہے، پھولوں کی طرح رکھی، جو آپ بہو لے کے آئے ہیں وہ کانٹوں میں پال کے اگلے نے آپ کو دی، وہ بھی اگلے نے پھولوں کی طرح ہی پال کے آپ کو جوان کر کے دی تھی، جس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سوچا کریں کہ ایک طرف اپنی بیٹی پھولوں کی طرح ہوتی ہے کہ میرے گھر سے جو میں بچی اپنی پال کے کسی کے سپرد کروں وہ پھولوں کی طرح ہوتی ہے، اور جو میں بہو بنا کے اپنے گھر میں لے کے آتا ہوں اس سے مکمل طور پہ کام اتنا اس کو کروا دیں، اتنا کام میں رجھا دیں کہ کام والیاں ہٹا کر سارا کچھ اس کو لگا دیں، حالانکہ اللہ نے وسعت دی، وسعت ہونے کے باوجود اس کو تنگ اتنا کریں تاکہ اس کو سبق حاصل ہو جائے کہ میں واقعتاً میری شادی ہوئی ہے، میں نے نہ دماغی طور پہ ریلیکس ہونا ہے، نہ جسمانی لحاظ سے